یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ لان میں بیٹھا ایک لیپ ٹاپ پر ایک اہم بزنس میٹنگ میں مصروف تھا کہ سر پر کچھ کیریاں آ کر بجی۔ دیکھا تو غصے سے دماغ مزید کھولا کیونکہ وہ شان سے تھی۔ لالا سوری، شادی ہونے والی نا آپ کی، تو اب تو غصہ نہ کریں۔ وہ جھولی میں کیریاں اٹھا کر 9-11 ہو گئی جبکہ آلیار اس کی بات پر غصے سے بھڑک اٹھا۔ باپ کے پاس پہنچا کیونکہ اس سے پوچھے بغیر بابا نے اس کی شادی فائنل کر دی تھی، پر وہاں ملنے والی خبر نے اسے مزید دھچکا دیا کیونکہ اس کی شادی شانجے سے ہی ہو رہی تھی۔ ایک شرط پر بابا جان، وہ سرپری لڑکی لازمی انکار کر دے گی، اس لیے شادی تک اسے پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میری شادی اسی سے ہو رہی ہے، پھر میں اسے بتا دوں گا عین وقت پر۔ شانزے کے حیران و پریشان چہرے کا تصور ذہن میں آتے آلیار کے لبوں پر پہلی بار ایک گہری مسکراہٹ ابھری۔ بلی کی طرح وہ درخت پر چڑھ گئی تھی اور اب بڑے مزے سے کچی کیریاں توڑ توڑ کر جھولی میں بھر رہی تھی تاکہ کسی پرسکون گوشے میں سب کی نظروں سے بچ کر انہیں کھا سکے۔ لان میں آم کا درخت اس کا پسندیدہ تھا، مگر اس درخت تک پہنچنے کی راہ میں ظالم سماج اماں جان کی صورت میں رکاوٹ بن جاتا تھا، اس لیے وہ جلدی جلدی کیریاں توڑ رہی تھی جب اس کی نگاہ نیچے پڑی۔ آؤچ! ماری گئی تو شانزے! ظالم سماج صرف اماں جان ہی نہیں تھی، گھر بھر کا لاڈلا، نخریلا اور نک چڑھا بڑا بیٹا آلیار بھی تھا، جو اب اپنا لیپ ٹاپ اٹھائے عین اسی طرف آ رہا تھا۔ جب بھی اسے سکون سے کوئی کام کرنا ہوتا، کوئی کتاب پڑھنی ہوتی یا کچھ وقت اپنے ساتھ گزارنا ہوتا تو وہ اسی درخت کے نیچے بچھی کرسی پر آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ اور آج کل تو یہاں خوب باہر آئی ہوئی تھی تو وہ یہاں بیٹھ گیا تھا اور کوئی زوم میٹنگ شروع کر چکا تھا جو گھنٹے بھر سے پہلے تو ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ بڑی بری پھنسی یار، اب کیا کروں؟ شانزے نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ہمیشہ کی طرح وہ بھول گئی کہ اس کے جھولی کیریوں سے لبالب بھری ہوئی ہے۔ یوں ادھر ادھر ہونے پر 3-4 کیریاں لڑک کر سیدھی آلیار کے سر پر جا بجیں۔ لیپ ٹاپ اسکرین پر نظر آتے اس کے اسسٹنٹس وغیرہ کے چہرے پر اس پر پڑی ایک اچانک افتاد پر دبی دبی مسکراہٹ ابھری اور آلیار کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا جہاں درخت سے کسی بندر کی طرح سر نکال کر جھانکتی شانزے نے بتیسی نکال کر اسے دیکھ رہی تھی اور پھر بقیہ کیریاں دوسری طرف پھینک کر پھرتی سے نیچے اتر کر انہیں سمیٹنے لگی۔ کہ کیا بدتمیزی ہے؟ آلیار ہولے سے غرایا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ کھینچ کر ایک تھپڑ لگا دے، مگر اس نے بمشکل خود کو کنٹرول کیا۔ میٹنگ تاحال جاری تھی۔ شانزے نے پانچیں پھیلا کر اسے بڑی خوش آمدید نظروں سے دیکھا۔ لالا، آئی ایم سوری۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ شادی ہونے والی ہے آپ کی، اب تو غصہ نہ کریں۔ کیا؟ آلیار کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، مگر اس آفت کی پرکالہ کو یقیناً کوئی سن گن ملی تھی تبھی تو ایسے کہہ رہی تھی۔ آپ کو لگ رہا ہے میں مذاق کر رہی ہوں؟ نہیں تو ہرگز نہیں۔ آپ جیسے شخص کے ساتھ بھی کوئی مذاق کر سکتا ہے کیا؟ سچ میں آپ کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ اس کے سر پر بم پھوڑ کر اور بچی کچی کیریاں سمیٹ کر وہ 9-11 ہو گئی۔ آلیار نے بڑے ضبط سے بقیہ میٹنگ کا حصہ اٹینڈ کیا، پھر لیپ ٹاپ زور سے بند کرتا اور غصے سے کھولتا ہوا بابا جان کی کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں ماں جی اور بابا جان کسی بات پر زور و شور سے بحث کر رہے تھے۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں بابا جان؟ رستم خان نے اپنے بڑے بیٹے کا لال بھبو کا چہرہ غور سے دیکھا۔ کیا ہوا آلیار؟ آپ نے میری شادی طے کر دی، وہ بھی مجھ سے پوچھے بغیر؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جانے کیا کر ڈالتا۔ بابا جان کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ ابھری۔ بیٹا، مجھے نہیں لگتا تم اس رشتے سے انکار کرو گے۔ ماں جی بھی مسکرا دیں۔ بیٹے کے دل کا حال کوئی ان سے چھپا ہوا تھوڑی تھا۔ آلیار مزید جھنجھلا گیا۔ کیا مطلب ماں جی؟ میں نے آپ کی ہر بات مانی ہے، مگر ایک بات میں پہلی واضح کر چکا ہوں کہ شادی میں اپنی مرضی سے کروں گا، پھر بھی آپ لوگ زبردستی مجھ پر اپنا فیصلہ منڈ رہے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بابا جان اب کچھ سنجیدہ ہو گئے۔ بیٹھ جاؤ آلیار، زیادہ غصہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی۔ آلیار منہ پھلائے بیٹھ گیا۔ اس کا پھلا منہ دیکھ کر ماں جی اور بابا جان کو ہنسی آ گئی جو انہوں نے بڑی مشکل سے ضبط کی۔ ہم نے تمہارا رشتہ شانزے سے طے کیا ہے، پسند نہیں ہے کیا وہ تم کو؟ عارفہ پھپھو جانے کا پائی تھی، دروازے میں کھڑے ہو کر انہوں نے ساری بات سن لی تھی اور آخر کار آلیار کا تجسس ختم کرنے کا سوچ ہی لیا تھا۔ کیا؟ وہ پھر سے اچھل پڑا۔ شانزے سے؟ اپنی والی شانزے سے؟ اس نے کنفرم کیا۔ نہیں تو اور کتنی شانزے ہیں جنہیں جانتے ہو تم؟ شیطان کہیں کا! پھپھو نے اس کا کان پکڑ کر کھینچا۔ عالیہ کے چہرے پر خوشی ابھری لیکن فوراً ہی معدوم ہو گئی۔ وہ جانتا تھا شانزے بظاہر اسے لالا کہتی، لیکن در پردہ اس سے ہٹلر، جلاد اور ہلاکو جیسے القاب سے نوازتی رہتی ہے۔ کچھ وقت نہ تھا اس شادی سے انکار کر دیتی،
ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو میں اس سے شادی کر لوں گا، لیکن ایک شرط پر بابا جان۔ بابا جان، ماں جی اور پھپھو نے پھر سے مسکراہٹ دبائی۔ اچھا بھائی، فرماؤ کون سی شرط ہے؟ عالیہ نے چمکتی آنکھوں سے باپ کو دیکھا۔ اسے شادی تک پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ اس کی شادی مجھ سے ہو رہی ہے۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتی ہے، وہ سر پھڑی لڑکی ہے، صاف انکار بھی کر سکتی ہے۔ میں اسے عین وقت پر خود ہی بتا دوں گا، میں اسے عین وقت پر خود ہی بتا دینا چاہتا ہوں۔ اس کے چہرے پر شانزے کا حیران اور پریشان چہرہ دیکھنے کا تصوری مسکراہٹ بکھیر گیا تھا۔ تینوں نفوس نے اس کے اس مطالبے پر ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہ تو ناممکن تھا کہ شانزے جیسی نٹ کھٹ لڑکی کو اپنی زندگی کی اتنی بڑی خبر سے بے خبر رکھا جائے۔ یہ ممکن نہیں عالیہ، شانزے کوئی ناسمجھ بچی نہیں ہے، اب 19 سال کی ہو چکی ہے، پھر دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں ہو گئیں تو وہ کیسے وہ کیسے انجان رہ سکتی ہے؟ ماں جی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں ماں جی، بس میں نے کہہ دیا، اسی شرط پر شادی کروں گا، ورنہ نہیں، اب آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ وہ صوفے سے ٹیک لگائے اطمینان سے بیٹھ گیا۔ رستم خان نے گہری سانس لے کر اپنے اس سب سے بڑے سپوت کو دیکھا۔ وہ جتنا فرما بردار تھا اتنا ہی ضدی بھی تھا۔ نہ مانتے تو اس نے انکار ہی کر دینا تھا۔ ایک گہری سانس لے کر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اچھا بابا، تمہاری مرضی، کرتے ہیں کچھ اس بارے میں۔ اور عالیہ آسودہ سا مسکرا دیا۔ جتنا بھی سنجیدہ مزاج صحیح تھا تو وہ بھی شانزے کا غضب نہیں، اور شرارت تو اس سارے خاندان کی رگ رگ میں خون کی طرح دوڑتی تھی۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے اسے زج کرنے کے نئے طریقے سوچنے لگا۔ آخر کو اس نے شانزے کی اب تک کی گئی ساری شرارتوں کا بدلہ بھی تو لینا تھا نا۔ شانزے کیریئر لے کر اپنی مخصوص جگہ جا کے بیٹھی تھی، اور تھوڑی دیر بعد ہی باقی ہم عمر کزنز بھی وہیں اکٹھے ہو گئے تھے، اور اب وہ سب کیریوں کو نمک اور مسالہ لگا کر کھانے کے ساتھ ساتھ ہٹلر یعنی کہ عالیہ خان زادہ کی شادی کے بارے میں بھی باتیں کر رہے تھے۔ اوئے فہمی، تم کون سا ڈریس بنانے جا رہی ہو ہٹلر کی شادی پر؟ سب نے بتیسیاں نکالی۔ کیوں بتاؤ بھائی، سرپرائز ہے۔ فہمی نے آنکھیں گھماتے تجسس کو ہوا دی تو شانزے نے تاک کر اسے ایک کیری ماری۔ فہمی نے اسی انداز میں کیچ کر کے واپس اسے دے ماری۔ پھر تو ان پانچوں فہمی، شانزے، حسن، نعمان اور قاسم کو جیسے ایک نیا مشغلہ ہاتھ آ گیا۔ تھوڑی دیر میں ہال میں ادھر ادھر کیریاں پھدکتی پھر رہی تھی۔ ایک کیری اندر آتی عائشہ آپی کے پیشانی پر بھی جا لگی اور وہ ہائی کہہ کر وہیں بیٹھ کر سر ہلانے لگی۔ سب ہنسنے لگے، البتہ شانزے دوڑ کر ان کو اٹھانے لگی۔ آئی ایم سوری آپی، وہی سوری غلطی سے لگ گیا۔ عائشہ آپی نے غصے سے اسے دیکھا۔ حد کرتے ہو تم لوگ بھی، اتنے بڑے ہو گئے ہو، ابھی تک بچوں والی حرکتیں کر رہے ہو۔ شادی کی عمریں ہو گئی ہیں اب تم لوگوں کی، بلکہ تمہارا تو رشتہ بھی طے کر دیا چاچو لوگوں نے۔ شانزے نے ہکا بھکا ہو کر انہیں دیکھا۔ کیا میرا رشتہ؟ اس نے اسی بے یقینی سے پوچھا جیسے صبح کو عالیہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ عائشہ آپی ہنسی۔ لو بھائی، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تمہاری شادی کی تو ڈیٹ تک فکس کر دی گئی ہے، عالیہ کے ساتھ ہی ہے۔ جس دن اس کی شادی ہوگی اسی دن تمہاری بھی ہوگی۔ فہمی اچھل پڑی۔ ہائے، کہیں عالیہ بھائی کے ساتھ تو نہیں تو ہو رہی؟ عالیہ بھائی کے ساتھ تو نہیں ہو رہی؟ شانزے نے دہل کر اسے دیکھا۔ اللہ نہ کرے، کیوں بیٹھے بیٹھا ایسی بھیانک بددعائیں دے رہی ہو؟ ان ہٹلر سے شادی کرنے سے اچھا ہے میں نیلا تھوتھا کھا کر مر جاؤں۔ عائشہ ایک پل کو تو اسے دیکھتی رہ گئی، اگر اسے سچ پتہ چل جائے تو، اور جب وہ جان لے گی تو کیا کرے گی؟ عائشہ کے چہرے کی مسکراہٹ مان پڑ گئی۔ کیوں، عالیہ میں کیا خرابی ہے شانزے؟ اتنا اچھا تو ہے۔ اس نے جان پوچھ کر انجان بننے پوچھا تو شانزے نے ہاتھ جوڑے۔ پلیز آپی، آپ تو یوں نہ کہیں، خرابی ان میں کوئی نہیں ہے، مجھ میں ہے۔ میں ان کے کیپیبل نہیں ہوں، ان میں ضرورت سے زیادہ اچھائیاں موجود ہیں، اس لیے وہ تو مجھ سے دور ہی ہیں بھلے۔ میں ان کے کیلیبر کی نہیں ہوں، ان میں ضرورت سے زیادہ اچھائیاں موجود ہیں، اس لیے وہ تو مجھ سے دور ہی بھلے ہیں۔ فہمیے نے محفوظ انداز میں اسے دیکھا۔ جیسے عائشہ آپی، کتنا مزہ آئے گا عالیہ بھائی کی شادی اس آفت کی پرکالہ سے ہو جائے، صبح شام دنگے ہوا کریں گے پھر تو۔ شانزے نے فہمی کے کندھے پر دھوکہ مارا۔ اتنا ہی شوق ہے تو خود کر لو نا شادی، ہونو بڑی آئی مزے لینے والی۔ اس کا موڈ آف ہوا تو سب کے روکنے کے باوجود وہ ایک دم سے اٹھ کر چلی گئی اندر، اور عائشہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ عالیہ سے صرف چڑھتی نہیں بلکہ بات اس سے کہیں زیادہ آگے کی ہے۔ کاش عالیہ تم اس شادی سے پیچھے ہٹ جاتے۔ انہوں نے آنکھیں بند کرتے ہوئے بے اختیاری خواہش کی، اور یہ بات تھی کہ ان کی خواہش پوری ہونے والی نہیں تھی۔ وہ خاص غصے میں واپس آ رہی تھی، اور اسی طرح اندھا دھند چلتے ہوئے جیسی باغ کے کونے سے گھوم کر سامنے آئی تو کسی سے بری طرح ٹکرا گئی۔ نتیجے میں پیر پھسلا اور دونوں ہی دھم سے نیچے گر گئے۔ سر سہلاتے ہوئے اس نے برہمی سے سامنے والے کو دیکھا تو چودہ طبق روشن ہو گئے۔ وہ عالیہ تھا۔ آپ
شانزے کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ فوراً اٹھنے کی کوشش کرنے لگی مگر جلدی میں پیر پھر سے پھسل گیا اور وہ دوبارہ زمین پر آ رہی۔ عالیہ جو خود بھی گرا ہوا تھا اسے یوں لڑکھڑاتے دیکھ کر بے اختیار ہنس پڑا، اور وہ بھی ایک ایسی کھلی بے ساختہ ہنسی جو شانزے نے شاید کبھی اس کے چہرے پر نہیں دیکھی تھی۔ لالا آپ ہنس رہی ہیں؟ شانزے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اپنی تکلیف بھول کر آپ کو تو مذاق سمجھ ہی نہیں آتا، آج سورج کدھر سے نکلا ہے؟ عالیہ نے فوراً اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کی، اپنے چہرے پر جبراً سنجیدگی طاری کی۔ کچھ نہیں، بس تمہاری بے ڈھنگی حرکتیں دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی، اٹھو ہاتھ دو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر مگر شانزے نے فوراً پیچھے ہٹتے ہوئے خود ہی اٹھنے کی کوشش کی۔ میں خود اٹھ سکتی ہوں، آپ کے ہاتھ کی ضرورت نہیں۔ عالیہ کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے مایوسی کی جھلک آئی، پھر وہ خود بھی اٹھ کھڑا ہوا، اپنے کپڑوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے۔ کہاں سے بھاگی چلی جا رہی تھی اتنی تیزی سے؟ کسی نے ڈانٹا ہے کیا؟ شانزے کا موڈ فوراً پھر خراب ہو گیا، اسے یاد آیا کہ وہ کیوں پریشان تھی۔ کچھ نہیں، بس اماں جان اور چاچو نے میری شادی طے کر دی ہے، مجھ سے پوچھے بغیر، اتنا بڑا فیصلہ اور مجھے خبر تک نہیں۔ وہ عالیہ کو ہٹلر کا خطاب ضرور دیا کرتی تھی مگر اس سے اتنا زیادہ ڈرتی نہیں تھی، اس لیے بے جھجک بول گئی۔ عالیہ کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا مگر اس نے فوراً اپنے چہرے پر بے نیازی کا لبادہ اوڑھ لیا۔ اچھا، اور کس سے؟ وہ جان بوجھ کر انجان بن رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، عائشہ بھی نے بس اتنا بتایا کہ جس دن آپ ہی کی شادی ہوگی اسی دن میری بھی شادی ہے۔ شانزے نے منہ بنا کر اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کہا۔ اب سوچے لالا کتنی بری بات ہے، یہ کوئی مجھ سے پوچھتا بھی نہیں ہے کہ میری مرضی کیا ہے، اتنا بڑا ظلم کوئی کیسے کسی کے ساتھ کرتا ہے؟ اس کی سڑی ہوئی شکل دیکھ کر عالیہ نے ہونٹ بھیج کر اپنی ہنسی چھپانے کی کوشش کی۔ تو تمہیں یہ اتنا برا کیوں لگ رہا ہے؟ کیا معلوم شاید لڑکا اچھا ہو، آفٹر آل ہمارے بڑے ہمارے لیے کچھ سوچ سمجھ کر ہی کسی کا انتخاب کرتے ہیں۔ اچھا ہو یا برا، مجھے تو اپنی مرضی سے شادی کرنی ہے، شانزے نے ناک چڑھاتے ہوئے زور سے کہا۔ میرا خواب ہے کہ میرا شوہر ایسا ہو جو مجھے سمجھے، جو میری شرارتوں پر ہنسے، مجھے ڈانٹے نہیں۔ کہیں وہ آپ جیسا نکل آئے تو؟ وہ فہمی کی بچی کہی تھی عائشہ آپی سے کہ میری شادی آپ سے کرا دیں، کہہ کر اس نے بے اختیار زبان دانتوں تلے دبائی۔ یہ بے دکان بولنے والی عادت کس دن مجھے مروائے گی؟ اس نے خود کو کوستے ہوئے ڈرتے ڈرتے عالیہ کی طرف دیکھا اس کا رد عمل جاننے کے لیے۔ عالیہ کا دل زور سے دھڑکا، اس نے فوراً بے تاثر لہجے میں پوچھا، اور اگر واقعی ایسا ہوا تو؟ شانزے کو تھوڑی سی حیرت ہوئی، وہ تو کسی زبردست سی ڈانٹ کی توقع کر رہی تھی لیکن یہ ڈر دور ہوتے ہی اس کا شرارتی موڈ آن ہو گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں پر رکھ کر مصنوعی طور پر کانپنے کی اداکاری کی۔ خدا نہ کرے، میں تو بھاگی جاؤں گی آپ سے شادی سے۔ اللہ توبہ، میں تو زندگی بھر آپ کے حکم بچاتے لاتے لاتے مری جاتی، ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ سنجیدگی، میرا تو دم ہی گھٹ جائے گا۔ عالیہ کے چہرے پر ایک عجیب سی تکلیف کی لہر دوڑی مگر اس نے فوراً اسے چھپا لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب اتنا برا بھی نہیں ہوں میں۔ آپ برے نہیں ہیں، شانزے نے سنجیدگی سے کہا۔ اچانک اس کا لہجہ نرم پڑ گیا۔ بس آپ اور میں بہت الگ ہیں، آپ کا مزاج، آپ کی سوچ، سب کچھ اتنا مختلف ہے میرے سے، ہم دونوں کا ساتھ زندگی گزارنا شاید مشکل ہو جائے۔ اس کی بات سن کر عالیہ کو یوں لگا گویا اندر کچھ ٹوٹ سا گیا ہو۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، اپنے دل کی بات اسے بتانا چاہتا تھا مگر انا اور غرور دونوں نے اسے روک دیا۔ چلو ٹھیک ہے، اس نے آہستہ سے اپنی نظریں دوسری طرف موڑتے ہوئے کہا، دیکھتے ہیں کون سا خوش نصیب تمہارا مقدر بنتا ہے۔ اس کے الفاظ شانزے کو عجیب سے لگے، اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کی آواز میں کچھ تھا جو اسے سمجھ نہیں آیا، ایک عجیب سی تلخی، کوئی دکھ یا کچھ اور، وہ کچھ سمجھ نہیں پائی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ اس نے اس کے اچانک سے بدلتے موڈ کو دیکھتے ہوئے شانزے نے تشویش سے پوچھا۔ عالیہ نے فوراً ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا لی۔ ہاں بالکل ٹھیک ہوں، جاؤ اپنا کام کرو، مجھے بھی کام ہے۔ وہ تیزی سے دوسری طرف مڑ گیا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا دور ہونے لگا۔ شانزے کچھ دیر اسے جاتا دیکھتی رہی، اس کے دل میں ایک عجیب سی الجھن تھی جس سے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس رات عائشہ آپی اپنے کمرے میں بیٹھی دن کے واقعات پر سوچ رہی تھی۔ شانزے کی باتیں ان کے کانوں میں بار بار گونج رہی تھی۔ ہٹلر سے شادی کرنے سے اچھا ہے میں نیلا تھوتھا کھا کر مر جاؤں۔ انہیں پتا تھا کہ شانزے صرف مذاق میں ایسی باتیں کرتی ہے مگر ان الفاظ کے پیچھے کچھ اور بھی تھا۔ وہ اٹھیں اور اپنی اماں عارفہ کے کمرے کی طرف چلی گئیں۔ اماں، انہوں نے آہستہ سے دستک دے کر کہا، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ عارفہ پھپھو نے سر اٹھایا، بیٹی کے چہرے کی سنجیدگی دیکھ کر فوراً پوچھا، کیا ہوا بیٹا، اتنی پریشان کیوں؟ اماں مجھے فکر ہے شانزے کی، عائشہ نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ آج اس نے کچھ باتیں کی، مجھے لگتا ہے وہ عالیہ اور بھائی کے ساتھ شادی سے سچ میں گھبراتی ہے۔ اگر اسے پتہ چلا اور اس نے انکار کر دیا تو؟ عارفہ پھپھو نے مسکراتے ہوئے بیٹی کا ہاتھ تھاما۔ بیٹا ہم سب جانتے ہیں شانزے بہت شوق اور چنچل ہے، تھوڑی سی پگلی بھی ہے، مگر دل میں کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔
تم نے کوئی کبھی غور کیا کہ جب بھی وہ عالیہ کا ذکر کرتی ہے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ جاتی ہے؟ چاہے اسے وہ جتنا بھی برا بھلا کہے، اس کی نظریں کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ عائشہ نے حیرت سے ماں کو دیکھا۔ آپ کو لگتا ہے وہ عالیہ بھائی کو پسند کرتی ہے؟ مجھے یقین ہے، عارفہ پھپھو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بس دونوں کو ابھی خود اس بات کا احساس نہیں ہے، وقت آنے تو بیٹا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر عائشہ کے دل میں پھر بھی ایک خدشہ باقی رہ گیا، اگر شارجہ نے شادی سے ہی منع کر دیا تو؟ لیکن اب وہ چپ رہی، ماں کو پریشان کرنا مناسب نہیں تھا۔ صبح صبح عالیہ کا سامنا پھر سے شانزے سے ہو گیا۔ وہ پھپھو جان سے ایک ضروری بات کرنے جا رہا تھا جب اس نے کھلے دروازے میں سے شانزے کو عارفہ پھپھو کے کندھے سے لٹکتے دیکھا۔ پلیز پھپھو جان، پلیز بس ایک بات دکھا دیں۔ ارے کیا دکھاؤں جب انہوں نے کوئی تصویر بھیجی ہی نہیں؟ پھپھو جان بھی اس کے بار بار کے مطالبے سے تنگ آ گئی تھی۔ عالیہ دروازے سے ٹیک لگائے بڑے مزے سے ہی تماشا دیکھنے لگا۔ شانزے کی اس طرف خوش تھی، البتہ پھپھو نے اسے دیکھ لیا تھا، مگر عالیہ نے اشارے سے انہیں کچھ بھی کہنے سے منع کر دیا تھا تو وہ چپ رہی۔ کیا مطلب بھیجی نہیں؟ آخر آپ لوگوں نے بھی تو کیا دیکھا ہوگا نا انہیں، یا یوں ایویں رشتہ کر دیا؟ انسانی ہے کہ جنات ہیں وہ لوگ؟ شانزے نے جھنجھلا کر کہا۔ عارفہ پھپھو کو بڑی ہنسی آئی جو انہوں نے کھانسی میں چھپا لی۔ ارے بیٹا وہ لوگ پاکستان میں رہتے ہی نہیں ہیں، تمہارے ابا کے کوئی جانے والے ہیں اور انہوں نے ہی دیکھ بھال کی رشتہ کی ہے۔ اب ہم ان سے کہوں یا کیا جا کر شانزے کو تصویر دکھانی ہو لڑکی کی؟ انہوں نے آخر میں کچھ ایسے معصوم سے انداز میں کہا کہ شانزے فوراً اپنے مطالبے سے دستبردار ہو گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کہتی کچھ، آپ تو بس ہر بات ابا جان تک لے جانے میں منٹ نہیں لگاتی۔ وہ روٹ کر پیچھے ہٹی تو پھپھو نے پیار سے کہا، ارے اتنی اتاولی کیوں ہو رہی ہو؟ اب تو بس شادی میں چند دن ہی باقی ہے نا، ویسے لڑکا ہے بڑا ہینڈسم، اپنے عالیہ جیسا ہے۔ شانزہ نے اشتیاق سے سنا، سچی پھپھو عالیہ لالا جیسے؟ عالیہ کا دل زور سے دھڑکا، کیا وہ اسے اچھا لگتا ہے؟ دل چاہا سوال پوچھ لیکن پھر جب چپ رہا۔ ہاں نا، بلکہ میں تو کہتی ہوں عالیہ اس سے بھی پیارا ہے، تو اسی سے کیوں شادی نہیں کر لیتی؟ بھائی صاحب تو دل سے تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ پھپھو نے اس کو ذہنی طور پر تیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کیا شادی عالیہ سے؟ شانزے نے حیرت سے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اس کی نگاہ دروازے سے ٹیک لگائے کھڑے عالیہ پر پڑی جو اسے بہت ہی عجیب اور اجنبی سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شانزے کا دل بے اختیار دھڑکا۔ عالیہ نے پہلے تو کبھی اس طرح سے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ گئی، وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا پھپھو، ابھی میں چلتی ہوں، کچھ کام ہے، پھر آتی ہوں۔ وہ تیز تیز بولتی ہوئی باہر نکلنے لگی، جب کمرے سے باہر آتی پیر الجھا اور وہ منہ کے بل گرتے گرتے رہ گئی۔ گری ہی پڑتی اگر عالیہ نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے گرنے سے نہ روک لیا ہوتا۔ دھیان سے کہیں چوٹ نہ لگ جائے۔ آج اس نے ڈانٹا نہیں تھا، اس کی آواز میں کوئی گہرائی پناہ نہیں تھی جو آج اس سے پہلے اس نے کبھی محسوس ہی نہیں کی تھی۔ شانزے نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ عالیہ کی آنکھوں میں بھی کچھ تھا، کوئی آنچ دیتا جذبہ، کوئی انوکھا سا احساس۔ کیا تھا وہ؟ شانزے نے گھبرا کر ہاتھ چھڑا لیا اور نگاہیں چرا کر آگے بڑھ گئی، لیکن چند قدم چلنے کے بعد عالیہ نے اسے پھر سے آواز دی۔ وہ پھپھو کی کمرے سے تھوڑی دور آ چکے تھے۔ شانزے ذرا سنو، عالیہ نے کہا۔ کیا ہے؟ شانزے نے گمسم سے لہجے میں کہا۔ عالیہ نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، اس کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی آ گئی۔ شانزے ایک بات پوچھوں؟ پوچھیں؟ شانزے نے محتاط انداز میں کہا۔ اگر واقعی رشتہ میرے ساتھ طے ہو گیا ہو تو کیا تم سچ میں انکار کر دو گی؟ اس نے سیدھا سوال کیا۔ اس کی کوئی جواب تلاش کرتی ہوئی نظریں شانزے کے چہرے پر جمی تھی۔ شانزے کچھ دیر خاموش رہی، اس کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ مجھے نہیں معلوم، آپ بہت اچھے ہیں، مگر آپ کے ساتھ ہمیشہ ایک فاصلہ محسوس ہوتا ہے مجھے، جیسے آپ کبھی مجھے سنجیدگی سے لیتے ہی نہیں۔ یہ سن کر عالیہ کے دل کو ایک عجیب سا دھچکا لگا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ شانزے نے اپنی نظریں نیچے کی اور آہستہ سے کہا، آپ ہمیشہ مجھے ڈانٹتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں، جیسے میں کوئی چھوٹا بچہ ہوں جسے سنبھالنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ کبھی آپ نے مجھ سے دل کی بات نہیں کی، کبھی نہیں پوچھا کہ میں کیا سوچتی ہوں، کیا چاہتی ہوں۔ عالیہ خاموش رہ گیا، اسے احساس ہوا کہ شانزے کی باتوں میں سچائی تھی۔ اس نے ہمیشہ اپنی محبت کو ڈانٹ ٹپٹ کے پیچھے چھپا لیا تھا، کبھی اسے کھل کر ظاہر نہیں کیا تھا۔ شانزے میں اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر اسی وقت فہمی وہاں آ گئی۔ ہیلو، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ اس نے مشکوک نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ شانزے فوراً پیچھے ہٹی، کچھ نہیں، بس یوں نہیں، اور تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ عالیہ وہیں کھڑا رہا، اپنے دل میں ایک نئے عزم کے ساتھ۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اگر وہ شانزے کا دل جیتنا چاہتا ہے تو اسے اپنی سختی اور فاصلے کو توڑنا ہوگا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، شانزے بار بار کروٹ پر کروٹ بدل رہی تھی۔ عالیہ کی بات بار بار کانوں میں گونجتی تھی، اگر واقعی رشتہ میرے ساتھ ہو گیا تو
کیا تم سچ میں انکار کر دو گی؟ وہ بے چینی سے اٹھ بیٹھی۔ انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ وہ جانتے ہیں جب کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر اس سب کا کیا مطلب تھا؟ جو وہ سوچتی الجھتی چلی جاتی۔ آخر عالیہ نے ایسا کیوں کہا؟ لیکن پھر ذہن میں ایک نیا سوال جاگ اٹھا۔ اگر سچ میں ایسا ہو رہا ہوتا تو؟ وہ گڑبڑا اٹھی۔ نہیں میں ایسا کیوں سوچ رہی ہوں؟ عالیہ کا اور میرا کیا موازنہ؟ ہم تو الگ الگ مزاج کی لوگ ہیں، شاید ایک دن بھی ایک ساتھ نہ رہ پائیں۔ خود کو ڈانٹ ڈپٹ کر کہتی وہ دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن دیر تک عالیہ کی وہ آنچ دیتی نگاہیں اس کی آنکھوں کے سامنے پھرتی رہیں۔ اگلے کچھ دن عالیہ کے رویے میں ایک واضح تبدیلی آنے لگی۔ اب شانزی کی شرارتوں پر پہلے کی طرح غصے نہیں آتا تھا، بلکہ کبھی کبھار مسکرا بھی دیتا تھا۔ یہ تبدیلی شانزی کو حیران کر رہی تھی۔ ایک شام جب سب لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، فہمی نے شرارت سے کہا، شانزی آج تمہارا وہ مشہور کیریوں والا کھیل کیوں نہیں کھیلا تم نے؟ بس ایسے ہی آج موڈ نہیں تھا، شانزی نے کہا۔ اس کی نظریں بار بار عالیہ کی طرف اٹھ رہی تھیں جو تھوڑے فاصلے پر بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا۔ دل میں اس دن سے ایک عجیب سی بے چینی نے ڈیرا ڈال رکھا تھا جسے وہ کوئی نام دینے سے قاصر تھی۔ اسی وقت عالیہ نے سر اٹھایا اور شانزی کی طرف دیکھا۔ ان کی نظریں ملی۔ اس نے آہستہ سے مسکرا کر کہا، کیا ہوا؟ آج بہادر شانزی کہاں گئی؟ کیریوں سے حملہ کیوں نہیں کیا آج؟ سب حیران رہ گئے۔ عالیہ کا یہ چنچل انداز ان کے لیے بالکل نیا تھا۔ شانزی کے گال شرم سے سرخ ہو گئے۔ آپ آج مذاق کر رہی ہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ کیوں، میں مذاق نہیں کر سکتا کیا؟ عالیہ نے اپنی کتاب بند کرتے ہوئے شرارت سے کہا تو نعمان نے قہقہ لگایا، یار آج تو سچ میں سورج مغرب سے نکلا ہے۔ عالیہ بھائی مذاق کریں۔ سب ہنس پڑے، مگر شانزی کے دل میں ایک عجیب سی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید عالیہ اتنا روکھا اور خشک بھی نہیں تھا جتنا وہ سمجھتی تھی۔ اس رات جب سب سونے چلے گئے، شانزی اپنے کمرے میں بیٹھی اس دن کے واقعات کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے عالیہ کی مسکراہٹ بار بار یاد آ رہی تھی، وہ نرمی جو اس کی آنکھوں میں تھی۔ اس کو سوچتے ہوئے دل بار بار اتنی شدت سے دھڑکے جاتا کہ وہ خود بھوکلا اٹھتی۔ کیا میں واقعی عالیہ لالا کو پسند کرنے لگی ہوں؟ اس نے اپنے دل کی دھڑکن محسوس کرتے ہوئے خود سے سوال کیا، لیکن پھر فوراً سر جھٹکا۔ نہیں یہ ممکن نہیں، وہ تو میرے لالا ہیں، اور ویسے بھی وہ مجھے کبھی سنجیدگی سے نہیں لیں گے۔ مگر اس کے دل کی گہرائیوں میں جیسے ایک نئے جذبے نے جنم لے لیا تھا، ایک ایسا جذبہ جسے وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے اور جیسے جیسے دن گزر رہے تھے، شانزی کی بے چینی میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کے متوقع سسرال والوں سے بھی کسی کی شکل نہ دکھائی دی۔ ساری رسمیں تائی اماں اور تایا جانی کر رہے تھے۔ اس نے اس بارے میں کوریدا تو پتہ چلا کہ عالیہ اور اس کی دلہن بھی اسی فیملی سے تعلق رکھتی ہے، اور اب وہ چونکہ رشتہ دار بننے جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ شادی والے دن تک کا سارا کام بھی عالیہ کے ماں باپ ہی کریں گے۔ ان کی فیملی عین شادی والے دن ہی آئے گی، اور یہ بات نہ صرف شانزی کو بلکہ باقی سب لڑکے لڑکیوں کو بھی عجیب ہی لگی تھی۔ ایسے کون شادیاں کرتا ہے؟ لیکن جب بڑے سب مطمئن تھے تو ان کی کیا مجال کہ کوئی کچھ بول سکے۔ اس وقت بھی شانزی عالیہ کے ساتھ شاپنگ کرنے آئی تھی۔ اس دن کے بعد اس نے جان بوجھ کر عالیہ سے فاصلہ بڑھا دیا تھا۔ وہ کہیں دکھائی دے جاتا تو کوشش کرتی کہ ادھر ادھر ہو جائے، کہیں بیٹھا ہوتا تو خاموشی سے واپس پلٹ جاتی۔ عالیہ کی نظروں کے بدلاؤ سے بھی وہ واقف تھی۔ اس کی نگاہوں میں جو بے چینی دکھائی دیتی تھی اور شانزی کی شکل دیکھ کر جو قرار اترتا وہ بھی انجانا نہیں تھا۔ اس ساری صورتحال سے وہ بری طرح پریشان اور گھبرائی ہوئی تھی۔ آخر وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا؟ اس نے بہت کوشش کی تھی کہ آج شاپنگ پر نہ جائے یا کم سے کم عالیہ کے ساتھ نہ جائے، مگر تائی امی نے ساری کوشش پر پانی پھیر دیا تھا، اور پھر امی جان کا حکم اسے آنا ہی پڑا تھا۔ مگر وہ گاڑی کے دروازے سے لگی چپ چاپ بیٹھی تھی۔ عالیہ نے ایک دو بار اس پر نظر ڈالی اور اس کا لیا دیا انداز محسوس کر لیا۔ کیا بات ہے، اتنی گپ چپ کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ شانزی چونکی۔ ہاں نہیں تو بس سر میں درد ہو رہا تھا اس لیے۔ پریشان ہو؟ شانزی نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ نہیں، پریشان کیوں ہوں گی؟ اپنے ہونے والے دلہا کے بارے میں جو انجان ہو۔ آپ بھی تو اپنی ہونے والی دلہن کے بارے میں انجان ہیں، آپ نہیں ہیں پریشان؟ عالیہ ہنس پڑا اس کے سوال پر۔ نہیں تو میں تو بالکل بھی پریشان نہیں، میں تو اپنی ہونے والی وائف کو دیکھ رکھا ہے۔ شانزی چونکی۔ کیا مطلب کیا؟ بھائی میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں،
اس لیے میں تو بالکل بھی پریشان نہیں۔ شاندے کے دل میں کسی عجیب سے جذبے نے کروٹ لی۔ وہ اسے کوئی نام نہیں دے پائی، بس اتنا پتا تھا کہ عالیہ نے جس انداز میں اپنی وائف کہا تھا وہ اسے اچھا نہیں لگا۔ بہت خوبصورت ہے وہ، اس نے مدھم سی آواز سے پوچھا۔ عالیہ نے ایک نگاہ اس پر ڈالی، پھر دوبارہ سامنے دیکھنے لگا۔ ہاں بہت۔ شان سے چپ ہو گئی۔ عالیہ بھی خاموش رہا۔ شاپنگ مال آ گیا تھا اور اب شان سے رکے بغیر سیدھی لیڈیز ڈریسز والے حصے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آنکھوں میں بار بار نمی سی ابھر رہی تھی، جسے چھپاتی وہ کسی رپورٹ کی طرح مختلف ڈریسز اٹھا رہی تھی۔ عالیہ خاموشی سے ایک طرف کھڑوں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے اس کا عجیب و غریب رویہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کہیں میں نے اسے سرپرائز کرنے کے چکر میں غلطی تو نہیں کر دی؟ اگر وہ اس شادی کو قبول نہ کر پائی تو؟ پہلی بار اس کے دل میں ڈر نے سر اٹھایا۔ کہیں میں اس پر زبردستی مسلط تو نہیں ہونے جا رہا؟ مجھے اسے بتا دینا چاہیے کہ اس کی شادی کسی اور سے نہیں، مجھ سے ہی ہو رہی ہے۔ سارا وقت اس نے یہی سوچتے ہوئے گزارا۔ شاپنگ ختم کر کے وہ باہر آ گئے۔ عالیہ کو ایک نئی دلہن جیسی لڑکی بازوں میں بھر بھر چوڑیاں پہنے نظر آئی۔ اس نے ایک نگاہ شانزے کے خالی ہاتھوں پر ڈالی۔ چوڑیاں پہنو گی؟ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھا۔ شانزے نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ پہلی بار وہ اسے چوڑیاں پہنانے کی بات کر رہا تھا، ورنہ تو کبھی عیدین پر بھی منت سماجت کرتی، چاند رات پر مارکیٹ جانے کے لیے تو راضی نہیں ہوتا تھا۔ اس نے بے اختیار اسبات میں سا ہلا دیا، پھر پچھتائی لگی۔ اسے تو اس سے دور رہنا تھا پھر۔ خیر اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ دونوں چوڑیوں والی شاپ کے باہر کھڑے تھے۔ سیلز مین انہیں دیکھ کر لبکا ہوا ان کے پاس آیا۔ جی میڈم جی، چوڑیاں پہننی ہیں جی؟ ہاں جی دکھاؤ بھائی۔ شانزا نے کچھ سیٹس نکلوایا اور پہن کر دیکھنے لگی۔ لائیے میڈم جی، میں پہنا دیتا ہوں۔ ایک لڑکا اس کا دودھیا ہاتھ تھام کر تقریباً زبردستی چوڑیاں چڑھانے لگا۔ میں خود پہن لوں گی۔ شانزا نے ہاتھ پیچھے کھینچا۔ اس کی گرفت سے اب بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ نہیں جی آپ سے نہیں ہوگا، ہاتھ زخمی ہو جائے گا۔ اس لڑکے نے ڈھیلائی سے گرفت مضبوط کی۔ شانزا نے بے بسی سے عالیہ کو دیکھا، وہ کہیں اور متوجہ ہو گیا تھا۔ دفتر اس کی نگاہ شانزے کی طرف پلٹی۔ سیلز مین کو اس کا ہاتھ تھامے رہنا شانزے کے چہرے کی بے بسی اور خوف عالیہ کا خون کھول اٹھا۔ اس نے پیچھے سے سیلز مین کا کالر پکڑ کر اسے کھینچا۔ جب اسے نہیں پہننی ہے تمہارے ہاتھ سے تو کیوں جرت کی اس کا ہاتھ تھامنے کی؟ ہاں کیوں؟ اس نے سیلز مین کو زور سے دھکا دیا تو وہ لڑکھڑا کر ایک شوکیس سے ٹکرایا۔ دکان میں موجود لڑکے اس کی مدد کو آگے بڑھائے اور پل بھر میں ایک اچھا خاصا جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ شانزے بوکھلا کر عالیہ کے پیچھے کھڑی ہو گئی، جو اکیلا ان تینوں کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ شور نے دوسرے لوگوں کو بھی اس طرح متوجہ کیا۔ کچھ لوگوں نے عالیہ کو سپورٹ کیا، کچھ نے سیلز مین کو، پھر ان میں سے ہی کچھ نے بیچ بچاؤ کرایا اور عالیہ شانزے کو لے کر گاڑی میں آ گیا۔ وہ حیرانی سے عالیہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سنجیدہ اور خشک مزاج تھا، وسیلہ بھی تھا، مگر مار دھاڑ کرنے والی پرسنالٹی نہیں تھی اس کی۔ پھر اتنا بڑا ہنگامہ! وہ زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکی اور پوچھ ہی بیٹھی، آپ اس سے لڑ کیوں پڑے؟ عالیہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا تو اس کی آواز میں کوئی عجیبی کیفیت تھی، کیونکہ اس نے تمہیں چھونے کی جرت کی تھی۔ شانزے خاموش ہو گئی، مزید کچھ بھی پوچھنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ خدا خدا کر کے شادی والے دن بھی آن پہنچا تھا۔ صبح سے شانزے کو ایک بے چینی نے گھیر رکھا تھا۔ اس نے کالج میں داخلہ لیتے ہوئے بابا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی ہر بات مانے گی، چاہے وہ زندگی کا کوئی بھی فیصلہ کریں گے۔ وہ ان سے کبھی اختلاف نہیں کرے گی۔ یہی وجہ تھی کہ جب انہوں نے بن بتائی اس کا رشتہ طے کر دیا تو اس نے انکار نہیں کیا۔ لیکن اب دل تھا کہ ڈوبے جا رہا تھا۔ جہاں پر ایک طرف اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھنے جانے کا تجسس تھا، تو دوسری طرف ایک حالت خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پہلے کبھی یہ عالیہ اتنا اہم نہیں لگا تھا، اب ہر پل اسی کا خیال ستاتا تھا۔ وہ جتنا اس کے تصور سے اس کے خیال سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتی، اتنی ہی شدت سے وہ اسے ستانے لگتا تھا۔ اس کا رویہ، اس کی نگاہیں، اس کا انداز، سب کچھ بدلا تھا، اور یہ بدلاؤ اب شانزے کو بھی بدل رہا تھا، اور اس کے حساب سے یہ سب بہت غلط وقت پر ہو رہا تھا۔ اب وہ دونوں ہی کسی اور کے ہونے والے تھے، تو اب یہ سب بے معنی تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر ایک آہ کو اندر ہی اندر گھونٹا۔ نکاح کا وقت ہو گیا تھا۔ گھر کی خواتینوں سے لے کر ہال میں آ گئی، جہاں اسٹیج پر ایک 2 سیٹر صوفہ سجا ہوا رکھا تھا۔ 2 سیٹر کیوں؟ عالیہ اور اس کی دلہن کا نکاح بھی تو ہونا تھا نا؟ اس نے فہمی سے سرگوشی کی۔ پتہ نہیں، میں نے بھی پوچھا تھا، مگر انکل نے ڈانٹ کر کہا جتنا بھیجا ہے اتنا ہی چلاؤ، زیادہ دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فہمی نے منہ بنا کر جواب دیا تو شانزے نے بے اختیار مسکرا دیا۔ اسے صوفے پر بٹھا کر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ وہ متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ابھی تک تو کوئی بھی دکھائی نہیں دیا تھا۔
جسے وہ دولہا سمجھ سکتی تھی. پھر ایک دم سے کوئی صحرا باندھے اس کے برابر میں بیٹھ گیا. وہ چونک گئی. اس وقت نکاح خواہ اپنا رجسٹر تھامے پاس آ گئے اور نکاح کی کارروائی شروع ہو گئی. شانزے کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. ہتھیلیاں پسینے میں ڈوب گئی. دل میں شدت سے اس شخص کا چہرہ دیکھنے کی خواہش جاگی جو چند لمحوں میں اس کے جسم و جان کا مالک بننے والا تھا. لیکن سر پر اوڑھی بھاری چادر نے اس کی نگاہ کو محدود کر دیا. اسے نکاح خواہ کی آواز سنائی دی. شانزے تورسم ولد تورسم خانزادہ، آپ کا نکاح عالیار خانزادہ ولد رستم خانزادہ سے بعوض 50 لاکھ حق مہر طے کیا جاتا ہے. کیا آپ کو قبول ہے؟ شانزے کو لگا جیسے اس نے کچھ غلط سنا. عالیار؟ عالیار کیسے؟ اس نے ساری شرم و حیا کو بالائے تک رکھتے ہوئے سر گھما کر دیکھا. اس کے برابر میں عالیار ہی بیٹھا مسکرا رہا تھا. صحرا اب اس نے اوپر کر دیا تھا اور اس کے چہرے پر اب ایک محسوس سی مسکراہٹ تھی. تو کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ کسی اور سے طے ہوئی شادی، کسی کا کچھ نہ بتانا، سب اس میں شامل تھے. شانزے کے اندر گویا کچھ ٹوٹ سا گیا. اس سے دوبارہ وہی سوال دہرایا گیا تو عائشہ نے کندھا ہلا کر اسے متوجہ کیا. شانزے کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیا کہے. کیا اسے ہاں کہہ دینا چاہیے یا انکار کر دینا چاہیے؟ اس نے سامنے بھرے ہوئے ہال کو دیکھا جہاں بہت سے مہمان ان نکاح کے منتظر تھے. وہ انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی. اس نے دھیرے سے اقرار میں سر ہلا دیا. قبول ہے. 2 بار مزید اس نے یہی الفاظ دہرائے اور سب کے چہرے کھل اٹھے تھے. جس مشکل وقت سے وہ سب ڈر رہے تھے وہ گزر گیا تھا. نٹ کھر چنچل من موجی سی شانزے نے نکاح کے لیے ہاں کہہ دی تھی. لیکن کوئی اگر عالیار سے پوچھتا تو وہ بتا سکتا تھا وہ شانزے کی خاموشی سے کتنا پریشان ہو رہا تھا. وہ بالکل چپ تھی اور یہ خاموشی یقیناً کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی. کمرے میں اب کوئی نہیں تھا. عائشہ ابھی اسے ساری بات بتا گئی تھی. یہ سب عالیار کی ضد پر ہوا تھا اور اس ڈر سے اس سے سب چھپایا گیا تھا کہ وہ کہیں انکار ہی نہ کر دے. شانزے غصے سے کھول رہی تھی. عالیار کے لیے جو اس کے دل میں کچھ دن سے نرم گوشہ ابھرا تھا وہ ایک دم سے جیسے کہیں غائب ہو گیا تھا. انہوں نے مجھے بیوقوف بنایا. شانزے نے کرب سے آنکھیں میچ لیں. انہوں نے دھوکہ دیا مجھے. جان بوجھ کر مجھ سے جھوٹ بولتے رہے عالیار. میں انہیں ہرگز معاف نہیں کروں گی. اس نے آنسو پوچھتے ہوئے عزم کیا. کبھی کمرے کا دروازہ کھلا. شانزے نے سر اٹھا کر دیکھا. عالیار اندر آ رہا تھا. اس نے پگڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی، شیروانی اتاری اور پھر ایزی سا ہو کر اس کے سامنے آ بیٹھا. کیسا لگا سرپرائز؟ وہ مسکرا رہا تھا. شانزے خاموشی سے اسے دیکھی گئی. عالیار کو گڑبڑ کا احساس ہوا مگر وہ کہتا گیا. مجھے ڈر تھا کہ تم مجھ سے اتنا چڑھتی ہو کہیں انکار ہی نہ کر دو، اس لیے یہ سارا ڈرامہ سٹیج کرنا پڑا. اور دیکھو تمہیں شک تک نہ ہوا کہ جس دولہے کی تصویر دیکھنے کے لیے پھپھو کی منتیں کری تھی وہ اس وقت تمہارے سامنے ہی کھڑا تھا. وہ ہنسنے لگا مگر شانزے مسکرائی تک نہیں، بس یک ٹک اسے گھورتی رہی. عالیار نے بے اختیار تھوک نکلی. وہ اس کے اس انداز کو اچھے سے پہچانتا تھا. آئی ایم سوری شانزے، یہ سب بس ایک مذاق تھا. اور شانزے کے اندر ابلتا غصہ گویا کسی لاوے کی طرح ابل پڑا. مذاق؟ آپ کو ہر چیز مذاق لگتی ہے؟ شادی بھی مذاق ہے آپ کے لیے، کسی کی رضامندی یا ناراضگی بھی آپ کے لیے ایک مذاق ہے. شانزے کی آواز غصے اور دکھ سے کانپ رہی تھی. عالیار کے چہرے سے مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی. شانزے میری بات تو سنو. کیا سنوں؟ وہ فوراً بول پڑی. یہی نا، کیا آپ کو ڈر تھا میں انکار کر دوں گی تو پوچھ لیتے مجھ سے، کیا اتنا مشکل تھا؟ عالیار خاموش ہو گیا. شانزے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے مگر وہ انہیں گرنے نہیں دے رہی تھی. آپ کو پتہ ہے میں نے کتنے دن اس اجنبی انسان کے بارے میں سوچا، کتنی راتیں پریشان رہی کہ جانے وہ کیسا ہوگا، اور آپ میرے سامنے بیٹھ کر میری پریشانی کا مزہ لیتے رہے. میں نے تمہیں تکلیف دینے کے لیے یہ سب نہیں کیا تھا مگر تکلیف تو ہوئی نا. اس کے اس ایک جملے نے عالیار کو خاموش کر دیا. کچھ لمحے دونوں کے درمیان سے خاموشی رہی. پھر عالیار نے آہستہ سے کہا، مجھے تمہارے انکار سے ڈر لگتا تھا شانزے. وہ چونکی. آپ کو مجھ سے؟ ہاں. عالیار نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تو مجھے ہمیشہ ہٹلر، جلاد، ہلاکو اور جانے کیا کیا کہتی رہتی تھی.
مجھے لگا اگر تمہیں پہلے بتا دیا کہ تمہاری شادی مجھ سے ہو رہی ہے تو تم ہنستے ہنستے صاف انکار کر دو گی۔ شانزے نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اور آپ نے یہ سمجھا کہ مجھے دھوکہ دے کر شادی کر لینا بہتر ہے؟ عالیہ نے نظریں جھکا لی۔ نہیں، اب سمجھ آ رہا ہے کہ میں غلط تھا۔ شانزے کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اب رخ دوسری طرف کر لیا۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ عالیہ نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے۔ وہ اٹھا اور بیڈ سے اپنا تکیہ اٹھا کر الماری سے چادر نکالنے لگا۔ شانزے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کیا کر رہی ہیں؟ تم ناراض ہو؟ میں تمہیں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ تم بیڈ پر سو جاؤ، میں صوفے پر ہی سو جاتا ہوں۔ وہ صوفے پر لیٹ گیا۔ شانزے نے کچھ نہیں کہا۔ اس رات دونوں ایک ہی کمرے میں موجود تھے، مگر ان کے درمیان جیسے میلوں کا فاصلہ تھا۔ وہ آنکھیں کھولے چھت کو گھور رہا تھا اور شانزے وہ بس بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر شانزے کے چہرے پر ناراضگی صاف دکھائی دے رہی تھی، مگر خاندان کے بڑوں کے سامنے وہ عجیب حد تک خاموش اور مطمئن بنی ہوئی تھی۔ دلہن صاحبہ آج اتنی خاموش ہوئی ہیں؟ فہمی نے شرارت سے پوچھا۔ شانزے نے فوراً مسکرا کر جواب دیا، بس شادی کی تھکان ہے۔ شانزے نے ڈال دیا۔ عالیہ نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ مسکراہٹ صرف خاندان کے لیے تھی۔ کچھ دیر بعد عارفہ پھپھو نے دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر کہا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے اللہ۔ شانزے نے نظریں جھکا لی اور عالیہ نے بس ہلکی سی مسکراہٹ دے دی۔ گھر والوں کے سامنے سب کچھ بالکل ٹھیک تھا، لیکن کمرے میں واپس آتی شانزے کا چہرہ بھی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اس کے کزنز نے اس کے ساتھ ہوئے اس عجیب و غریب حادثے یعنی ہٹلر کے ساتھ شادی پر اس کے تاثرات جاننے کی کوشش بھی کی تھی، مگر شانزے چپ رہی تھی۔ اس کی اس چپ نے سب کو مطمئن بھی کیا تھا اور پریشان بھی۔ وہ یوں خاموش رہ جانے والوں میں سے تو نہیں تھی۔ 2-4 دن اسی طرح گزر گئے۔ عالیہ اپنی طرف سے اسے منانے کی بھرپور کوشش کرتا، کبھی چائے کا کپ اس کے پاس رکھ دیتا، کبھی خاموشی سے اس کی پسند کی کوئی چیز یا پھول لے آتا، مگر شانزے صرف شکریہ کہہ کر رہ جاتی۔ تیسرے دن صبح عالیہ نے اپنا بیگ اٹھایا۔ میں 2-3 دن کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں، ضروری کام ہے۔ شانزے نے بے اختیار سر اٹھایا۔ کہاں؟ عالیہ نے ایک لمحے کو اسے دیکھا۔ حیدرآباد، کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ ہے۔ کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں؟ شاید 3 دن۔ اچھا۔ عالیہ نے کچھ دیر اسے دیکھا، شاید انتظار کر رہا تھا کہ وہ روکے گی، کچھ کہے گی، مگر شانزے چپ رہی۔ دروازہ بند ہوا اور عالیہ چلا گیا۔ شارجہ نے کچھ لمحے دروازے کو دیکھا، پھر خود کو جھٹکا۔ مجھے کیا، جائیں جہاں جانا ہے۔ مگر اس کے جانے کے چند گھنٹے بعد ہی اسے عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ چائے بناتے ہوئے بے اختیار خیال آیا کہ عالیہ اس وقت کیا کر رہا ہوگا۔ کھانا کھاتے ہوئے خیال آیا کہ اس نے کھانا کھایا بھی ہوگا یا نہیں۔ رات کو بستر پر لیٹتی تو دوسری طرف خالی جگہ سے عجیب طرح سے کھولنے لگتی۔ اس نے آنکھیں بند کی، مگر عالیہ کا چہرہ سامنے آ گیا۔ اس کی وہ دھیمی مسکراہٹ، شاپنگ مال میں اس کا غصہ، کیونکہ اس نے تمہیں چھونے کی جرت کی تھی۔ شانزے نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ بے قراری ایسی تھی کہ کسی پل قرار نہیں مل رہا تھا۔ تیسری رات اس نے بے اختیار موبائل اٹھایا اور عالیہ کا نمبر کھولا۔ کافی دیر اسکرین کو دیکھتی رہی، پھر خود ہی بڑبڑائی، نہیں میں کیوں فون کروں، اسے میری یاد آ رہی ہوگی تو خود کرے گا۔ اسی لمحے موبائل بج اٹھا۔ عالیہ کی کال تھی۔ اس کا دل ایک دم اچھل پڑا۔ اس نے فوراً کال اٹھا لی۔ ہیلو۔ دوسری طرف عالیہ کی آواز آئی۔ سو رہی تھی؟ نہیں، یاد آ رہی تھی میری۔ شانزے کا دل جیسے ایک لمحے کو رک گیا۔ نو، خوش فہمی ہے آپ کی۔ عالیہ ہنس دیا۔ اچھا تو پھر اتنی جلدی فون کیوں اٹھایا؟ شانزے کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ آپ بہت تنگ کر دیں اور تم بہت یاد آتی ہو۔ وہ خاموش ہو گئی۔ یہ پہلی بار تھا جب عالیہ نے اتنی صاف بات کی تھی۔ 3 دن بعد عالیہ واپس آیا۔ دروازہ کھلا تو شانزے کی نگاہ بے اختیار اسی پر جا ٹھہری۔ سفر کی تھکن اس کے چہرے پر تھی، مگر آنکھوں میں اسے دیکھتے ایک عجیب سا سکون ادھر آیا۔ اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ شانزے تیزی سے اس کے قریب آئی۔ آپ کو معلوم بھی ہے میں کتنی ناراض ہوں آپ سے۔
عالیہ نے مسکرا کر بیگ نیچے رکھا۔ 3 دن میں بھی غصہ کم نہیں ہوا؟ نہیں۔ اچھا تو ڈانٹ لو، آپ کو ہر وقت مذاق سوچتا رہتا ہے۔ وہ واقعی ناراض تھی مگر آنکھوں میں نمی بھی تھی۔ آپ نے مجھے اتنا پریشان کیوں کیا؟ ایک فون تک نہیں کیا پہلے دن۔ کیا تھا، وہ تو رات کو کیا تھا، دن بھر کام تھا، کام ضروری تھا، میں نہیں۔ یہ کہتی شان سے رک گئی۔ عالیہ نے اسے غور سے دیکھا۔ غلطی ہو گئی۔ شان سے نے آنسو پوچھے۔ مجھے آپ سے شکایتیں بہت ساری، ساری سنوں گا۔ عالیہ اس کے نزدیک آ گیا۔ آپ مجھے ہمیشہ ڈانٹتے ہیں۔ ہاں، مجھے کبھی کبھی اہمیت نہیں دی، غلطی تھی، پھر اچانک بدل گئے کیونکہ مجھے ڈر تھا تم مجھ سے دور ہو جاؤ گی۔ شانزی کی پلکیں بھیگ گئی۔ اور جب آپ 3 دن کے لیے گئے نا؟ وہ رک گئی۔ عالیہ نے دھیرے سے پوچھا۔ ہاں، مجھے بہت یاد آیا آپ۔ عالیہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس کی نگاہوں میں شرارت دیکھ کر شانزی نے نظر جھکا لی۔ اتنا کہ مجھے خود سے بھی غصہ آنے لگا۔ ہر چیز میں آپ یاد آتے رہے، کھانا کھاتے ہوئے، سوتے ہوئے، صبح اٹھتے ہوئے، اور تب مجھے سمجھ آیا۔ اس کی آواز کانپ گئی۔ کیا؟ اس نے بمشکل نظریں اٹھائیں۔ کہ میں آپ سے نفرت نہیں کرتی تھی۔ عالیہ بالکل ساکت رہ گیا۔ میں آپ سے محبت کرتی تھی، شاید بہت پہلے سے، بس مجھے خود پتہ نہیں تھا۔ چند لمحوں تک دونوں خاموش رہے، پھر عالیہ نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، تو پھر ہٹلر سے شادی کرنے سے بہتر نیلا طوطا کھانے کا اعلان کیوں کیا تھا؟ شانزی نے آنسوؤں کے بیچ ہنس کر اسے دیکھا۔ کیونکہ تب مجھے عقل نہیں تھی، اور اب بھی نہیں ہے۔ وہ دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ عالیہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ایک وعدہ کرو۔ کیا؟ آئندہ تمہاری مرضی کے بغیر زندگی کا ایک بھی فیصلہ نہیں کروں گا۔ شانزی نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ غصے میں آپ کو ہٹلر نہیں کہوں گی۔ عالیہ نے بھویں اٹھائی۔ واقعی؟ ہاں، پکا۔ شانزی مسکرائی۔ بس کبھی کبھی۔ شانزی، اس کی ہنسی پوری کمرے میں گونج گئی۔ اور اس رات پہلی بار دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ ایک ضدی شرارتی لڑکی نے آخر کار اپنے دل کی بات مان لی تھی، اور ایک سنجیدہ خوددار شخص نے یہ سیکھ لیا تھا کہ محبت صرف کسی کو اپنا بنانا نہیں، بلکہ اسے اپنی مرضی سے اپنے پاس رہنے کی آزادی دینا بھی ہے۔